اس نے اپنے جو ہے وہ تھیلے میں سے ایک گھیرا نکالا لوہے کا، اور پھر اس کو جو ہے نا ایسے ہوا میں اچھالا تو وہ ہوا پہ قائم ہو گیا اور گھومنے لگا. تو پھر اس نے اشارہ شروع کیا نیچے آنے کا. تو اس میں سے جو ہے نا انگارے جیسے برس رہے تھے، آگ جل رہی تھی اور چاروں طرف وہ انگارے میرے گر رہے تھے، لیکن جو دائرہ تھا حصار کا اس میں کچھ نہیں. تو فرماتے ہیں جب میرے تپش محسوس ہونے لگی تو دعا حزب البحر پڑھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں پھر میں نے اشارہ کیا تو وہ گھیرا جو ہے پلٹ کے ان کی طرف گیا، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ گیا اور گھومتا ہوا، اور جو ہے اس جادوگر کی طرف گیا تو وہ اٹھ کے بھاگے، اور وہ اسی جگہ جا کے زمین میں گھس گیا، اور اس کے گھسنے کے یعنی گھومنے کی آواز بھی آ رہی تھی زمین میں، یہاں تک کہ اتنا نیچے گیا کہ وہاں سے پانی ابل آیا. ہمارے چینل پر آنے والے جو بھی نئے ناظرین ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آپ مکمل طریقے سے دیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں محمد نوید اشرفی آپ کے اپنے پروگرام معارف اسلام میں آج کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، آج کا پروگرام سلسلہ اشرفیہ کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت جناب قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر ہے. ناظرین کرام، میں یہاں پہ ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. عملہ والے تر تر جاندے غافل غوطے کھاندے. عملہ والے تر تر جاندے غافل غوطے کھاندے. ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے. ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے. ناظرین کرام، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عملہ والے جو عمل والے ہیں وہ تر جاتے ہیں، اور جو غافل ہیں چاہے وہ دنیا چاہے وہ آخرت کے حوالے سے، جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ غوطے ہی کھاتے رہتے ہیں، وہ ڈوبتے ہی رہتے ہیں. اور ڈوبنے نہیں دیتے محمد بخشا کامل پیر جنا دے، کہ جن کے پیر کامل ہوں وہ اپنے مریدین کو اپنے فالورز کو ڈوبنے نہیں دیتے. ناظرین کرام، یہ شعر قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر صادق آتا ہے، اور ہم اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں. ناظرین، ہم نے ان کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے حضرت کو دعوت دی ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ہمارے ہر پروگرام کی زینت بنتے ہیں. جناب نور المشائخ اول مجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو. تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ کی آمد کا. حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جناب حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر یہ پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے، تو اس کے اوپر ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضور، حضرت قطب ربانی کا تعارف اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. نوید صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے جد امجد حضرت قطب ربانی حضرت محمد سید طاہر اشرفی الجیلانی کی ذات پر کچھ گفتگو کروں. سبحان یہ میری خوش نصیبی ہے، سبحان اور یہ ہمارے جد اعلیٰ اور پھر ہمارے جتنے بھی شجرے کے اندر بزرگان دین ہیں جی تو سب اب اپنے عظیم مرتبوں پر فائز ہیں سبحان اللہ اور بڑے روحانیت میں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. جی تو ان میں میرے دادا محترم یعنی حضرت سید محمد طاہر اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. جی اور آپ کی شخصیت جو ہے اب تو کسی تعارف کی محتاج نہیں. بے شک. درگاہ علیہ اشرفیہ کی وجہ سے، اور پھر آپ کا وہاں پر مزار مبارک جو ہے مرجع خلائق ہے، جی لوگ وہاں جاتے ہیں آج بھی فیض حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کی جو زندگی تھی اس پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، جو ہم نے والد صاحب سے ان کے متعلق جتنی بھی جو ہے گفتگو سنی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے بالکل وقف کر دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی ان کی دن رات جو تھی صرف عبادت میں ہی گزرتی تھی. واہ واہ.
آپ کی پیدائشی کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول، سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نسبت تھی آپ کی ذات کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول، اور آپ کی بھی تاریخ پیدائش جو تھی وہ 12 ربیع الاول۔ سبحان اللہ، 1879 میں دہلی میں آپ پیدا ہوئے۔ صحیح، آپ کے والد محترم سید حسین اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جو ہے روحانیت میں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، سبحان اللہ، اور بڑا ان سے کی ذات سے بھی لوگ جو ہے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو آپ کے ایسے بزرگ کی آغوش میں آپ کی پرورش ہوئی، سبحان اللہ، تو بچپن ہی سے جو ہے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، بہت اور مدرسہ حسین بخش میں صحیح، آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی جی والد محترم سے، جی اور پھر مختلف علماء اکرام سے تعلیم حاصل کری، جی، اور جو ہے درس نظامیہ مکمل کیا، حفظ قرآن مکمل کیا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر مختلف سلاسل کے بزرگان دین سے جی فیض و برکات حاصل کیے، صحیح، چلہ کشی، دعائے حضور بحر کا چلہ، صحیح، سورہ مزمل، دعائے سیفی، سبحان اور اللہ، جو سلسلہ اشرفی کے اندر جو ہے وظائف موجود ہیں جن کے چلہ کشی کرائی جاتی ہے، سبحان، ان تمام کی آپ نے روحانی تربیت حاصل کری صحیح، والد محترم کی نگرانی میں، جی اور پھر جو ہے قطب ربانی کے مقام تک آپ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، تصوف کی دنیا میں حضرت قطب ربانی کی عظمت اور مقام کیا ہے؟ یہ بزرگان دین اور یہ کاملین جو ہیں یہ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے روحانیت میں اضافہ کرتے ہیں، بے شک، اور پھر یہ روحانیت کی خوشبو ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، ان کو کسی اشتہار کی ضرورت نہیں، بے کسی شک، ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں، بے شک، جہاں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تشریف فرما ہوتے ہیں جی تو لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ صحیح، ایک حدیث مبارکہ میں بیان کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو جی بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان، پھر وہ حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ واہ واہ، پھر رب العالمین فرماتا ہے جبریل، میں آسمان کے فرشتوں سے بھی کہو کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی کرتے ہو، یا فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، پھر وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے رب العالمین جبریل سے پھر فرماتا ہے جی کہ جبریل اب فرشتوں سے کہو زمین پر پھیل جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دو۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبتیں ہمارے دل میں پیدا فرماتا ہے، بے شک، اور بے شک، یہی وجہ ہے کہ جب ان بزرگوں کا عرس ہوتا ہے تو ہم جی ان کے مزارات کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جی تو حضرت قطب ربانی کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ جی ان کا تصوف میں کیا مقام۔ جی، ایک تو بزرگان دین اولیاء کاملین اپنا مقام اور مرتبہ بتاتے نہیں، بہت بہتر، یہ ان کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے سبحان کہ اللہ، ان کا مقام اور مرتبہ کیا کیا ہے، ہے، بہت بہتر، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ان کی شخصیت پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو بالکل، مختلف واقعات ہیں آپ کی زندگی کے، جی اگر ہم ان واقعات کو جو ہے ان پر غور کریں جی، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی روحانیت جو ہے کس مقام پر تھی۔ بے شک، ایک بے واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا شک، جی کہ جب آپ نے تبلیغی سلسلہ شروع کیا جی، تو آپ کے ایک پیر بھائی تھے معین الدین صحیح، اشرفی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کلکتہ کا سفر کرتے ہیں، جی اور کلکتہ میں آپ ہمارے یہاں گھر میں یعنی ہماری جگہ پر قیام کریں۔ صحیح، آپ نے منظور فرما لیا، جی آپ ان کے ساتھ جو ہے کلکتہ پہنچے، صحیح، اور قیام گاہ پر جب آپ تشریف فرما ہوئے جی تو ان کے مریدین بھی ملنے آتے تھے اور لوگ بھی آتے تھے، لیکن جب بھی جو بھی آتا تھا جی، پہلے وہ قطب ربانی کی طرف آتا، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ آپ کی روحانیت جی، اور جو ہے شخصیت کے اندر جو کشش تھی وہ عجیب قسم کی، بے شک، تو جو بھی آتا تو پہلے ان سے ملتا، واہ، بعد میں پھر وہ ان سے معین الدین صاحب سے ملتا۔ جی تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان کو پھر کچھ پریشانی محسوس ہوئی، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ جی طاہر میاں اب آپ جو ہے اپنا کہیں اور انتظام کر لیں۔ اللہ، یہ کیفیت دیکھ کے وہ ذرا اپنے لیے پریشان ہوئے کہ سارے تو انہی کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، جی تو میرے مرید بھی انہی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ صحیح، تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا، تو آپ نے فرمایا اچھا پریشانی تو ہوئی، جی لیکن اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ پر توکل رکھتا ہے، بے شک، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رات گزرنے دیں، فجر کے بعد میں آپ کے گھر سے چلے جاؤں گا۔ بہت بہتر، تو دوسرے دن جب فجر کی نماز پڑھی آپ نے جی تو اپنا سامان لے کر اور کلکتہ کے شہر میں نکل گئے۔ صحیح، اب پریشانی یہ تھی کہ کہاں جائیں،
اللہ، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ، نہ کوئی جی جاننے والا. بالکل، تو آپ نے فرمایا چلو کوئی گھر نہیں، اللہ کا گھر تو ہے. بے شک بے شک، تو وہاں پر ایک مسجد تھی، چولیا مسجد. صحیح، آپ اس مسجد میں اندر تشریف لے گئے اور جی کونے میں بیٹھ گئے اور اپنے اوراد و وظائف شروع کر دیے. سبحان اللہ، عبادت اور عیادت میں مصروف ہو گئے. جی ظہر کا وقت ہوا، امام مسجد آئے، جی نمازی آئے. آپ جی نے ان کے ساتھ نماز ادا کری. امام جی مسجد نے آپ کے پرنور چہرے کو دیکھا تو سبحان آ کے اللہ، ہاتھ چومے، ہاتھ ملایا، صحیح، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. جی اسی طرح جو نمازی تھے سب آپ کی طرف آئے اور آپ سے صحیح، ملے اور چلے گئے. جی پھر ظہر کے بعد عصر کا وقت ہو گیا. جی عصر کے نماز میں بھی اسی طرح ہوا. پھر صحیح، مغرب، پھر عشاء. جی عشاء کے وقت فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پریشانی ہوئی اچھا، کہ اب تو رات پھر شروع ہو گئی جی اور اب مسجد بند کرنے کا وقت آئے گا. تو پھر مسجد والے یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ مسجد سے جائیں، ہم بند کریں گے، اللہ، تو پھر میں رات کو کہاں رہوں گا. جی تو یہ سوچ کے فرماتے ہیں کہ کچھ مجھے پریشانی ہوئی. جی اور جو ہے میں نے جب یہ محسوس کیا تو پھر میں نے کہا کہ کس کو پکاریں، تو حضور کو ہی پکارنا ہے. بے شک، تو فرماتے ہیں بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، سبحان اللہ، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. سبحان یا رسول اللہ، اللہ میری طرف کرم فرمائیے. بے شک، پھر وہ ایسا کرم ہوا کہ اسی رات جو ہے ایک وہاں علاقہ تھا، دھرم تلا کا میدان کہلاتا تھا، صحیح، وہاں پر ایک میلاد النبی کی جو ہے محفل تھی، محفل تھی. صحیح، تو وہاں جو مقرر مدعو تھے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی جی اور انہوں نے آنے سے منع کر دیا. صحیح، اب انتظامیہ یہ پریشان ہوئی کہ اب کون تقریر کرے گا. بالکل، تو وہ جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چولیا مسجد پہنچے اور جی ان کے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے یہاں اس طرح مقرر کا مسئلہ ہو گیا، آپ آگے جی تقریر کر دیں. صحیح، تو ان کا بھی میں تو تقریر نہیں کرتا، لیکن جی ایک صبح سے ایک بزرگ ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح، جن کا چہرہ بھی بڑا پر رونق ہے، پر نور ہے، سبحان اللہ، تو سبحان مجھے اللہ، لگتا ہے کہ وہ تقریر کرتے ہوں گے. صحیح، تو وہ آپ کی طرف انہوں نے بھیجا کہ جی آپ ان سے پوچھ لیں، وہ تقریر کریں تو آپ ان کو لے جائیے. صحیح، تو حضرت قطب ربانی کی خدمت میں جب وہ انتظامیہ پہنچی جی جلسے کی تو آپ سے اپنا مدعا بیان کیا. جی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تقریر کرتے. بہت آپ نے اپنا جو ہے وہ اشرفی لباس جی پہنا اور تاج اشرفیہ سر پر جی سجایا سبحان اور اللہ، باروب شخصیت کے ساتھ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. واہ واہ، اور جب محفل میں پہنچے جی تو لوگ جو ہے آپ کے دیکھتے ہی رہ گئے واہ اور واہ بڑا واہ شاندار واہ، آپ کا استقبال ہوا. سبحان اللہ، تو والد محترم فرماتے ہیں کہ حضرت قطب ربانی فرماتے تھے کہ جب میں جا کر کرسی پر بیٹھا جی تو میں سوچنے لگا کہ کس موضوع پر تقریر بات کروں. کیجیے، بالکل، سرکار کی شخصیت تو ہم اجت شخصیت ہے، اب حضور کی بے کس شک، ادا پر تقریر کی جائے. جی تو فرماتے ہیں کہ میں اس طرف اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے سامنے بھی ایک اسٹیج سج گیا سبحان اور اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فرمائیں، سبحان اور مجھے دیکھ اللہ، کے مسکرا رہے سبحان ہیں. اللہ، سبحان کہا بس اللہ، میرے ذہن میں پھر حضور کا حسن و جمال آیا. واہ واہ جب حضور واہ، حسن و جمال کا نظارہ میں کرتا تھا جی اور ادھر میں بیان کرتا تھا. سبحان اللہ، حضور کو دیکھ دیکھ کے میں بیان کرتا رہا. پوری واہ تقریر میں جو ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے. واہ واہ، فضا جو ہے تکبیر رسالت کے نعروں سے گونجتی رہی. سبحان اور اللہ، پھر جب آپ نے تقریر ختم کری تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اسٹیج کو واہ، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہوئے. سبحان اللہ، اب وہ مقام کہ جہاں نہ کوئی جاننے والا تھا، جی نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ تھی. واہ، اب عالم یہ تھا کہ جب حضور نے سن لیا بے تو شک، بس بے پھر شک، فرماتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میرے گھر ٹھہریں. سبحان اللہ، جو مرید ہوئے تھے اللہ، وہ سب چاہتے تھے کہ آئیے ہم ہمارے گھر، آپ ہمارے گھر ٹھہریں. واہ، تو پھر حضرت قطب ربانی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے قیام کیا تھا مسجد، چولیا مسجد میں، جی تو جس کو ملنا ہے مجھ سے وہاں آ کر ملے. صحیح، تو پھر آپ کو مسجد کا ایک حجرہ کھول کر دے دیا گیا سبحان اور اللہ، مسجد میں بھی رونق لگ گئی. واہ واہ، تو جتنے دن آپ نے وہاں قیام کیا جی تو اور بھی لوگ آ کے مرید ہوئے جی اور وہاں سے آپ نے ذات سے فیض جاری ہوا. سبحان پھر آپ اللہ، ہر سال جو ہے کلکتہ تشریف لے جاتے، اسی مسجد میں واہ ٹھہرتے. واہ واہ، تو یہ اس واقعے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تصوف میں آپ کا کیا مقام تھا سبحان اور روحانیت اللہ، آپ بے کی شک، کس مقام پر تھی کہ بے سرکار شک، کی زیارت ایسے ہو رہی ہے کہ حضور سامنے اسٹیج پر تشریف فرمائے واہ واہ واہ، اور پھر حضور کو دیکھ کر ہی جو ہے جناب حضور کے حسن و جمال پر تقریر کی جا رہی ہے. واہ واہ تو واہ، واقعات تو اور بھی بے شمار ہیں، جی لیکن اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی روحانیت کا مقام کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور حضرت قطب ربانی کے سلسلہ طریقت اور دوسرے سلاسل طریقت سے رہنمائی اور بیعت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں.
حضرت قطب ربانی کی بیعت جو تھی، یعنی آپ کے پیر و مرشد، وہ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں ہم شبیہ غوث العظم، سبحان اللہ، سبحان وہ آپ کے پیر و مرشد. اور باقی آپ نے مختلف جو ہے بزرگان دین سے فیض و برکات حاصل کیے. جی ایک بزرگ تھے امیر علی شاہ کمبل پوش صحیح، رحمۃ اللہ علیہ، صحیح، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے روحانی سفر فرمایا جی اور کشمیر کی پہاڑیوں میں 12 سال چلہ کشی کری. ماشاء اللہ، ایک بزرگ تھے عبدالصمد صاحب، جی ان سے آپ نے فیض و برکات حاصل کیے. جی تو اسی طرح جو ہے مختلف بزرگان دین سے فیض و برکات حاصل کیے صحیح، اور پھر ان کے فیض کو آپ نے آگے بڑھایا. سبحان اللہ. حضور حضرت قطب رمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام کے لیے کہاں کہاں کی سیاحت کی؟ آپ نے جو ہے انڈیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا. جی ضلع گیا تشریف لے گئے، دھولپور کی ایک ریاست تھی وہاں تشریف لے گئے، سبحان اللہ، کلکتہ، ممبئی وغیرہ، جی ان تمام جگہوں پہ. اور پھر دور افتادہ علاقوں میں جی جہاں پر جو ہے علماء اسلام نہیں پہنچے تھے، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے جی لیکن ان کو جو ہے اسلام کا کچھ معلوم نہیں تھا. صحیح، تو وہاں جا کر آپ نے مدارس قائم کیے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا صحیح، اور مساجد کا قیام کیا. جی پھر اپنے جو مریدین میں علماء اکرام موجود تھے جی ان کو وہاں تعینات کیا صحیح، تاکہ صحیح طور پر لوگوں کو اسلام سکھایا جائے. وضو کا سبحان طریقہ، نماز کا طریقہ، بے غسل کا طریقہ، یہ جو بنیادی چیزیں تھیں جی وہ تک ان لوگوں کو معلوم نہیں تھیں. واہ، تو ان جگہوں پر خاص طور پہ آپ نے سفر کیا. سبحان اور اللہ، بڑے اس زمانے کا سفر بھی آپ جانتے ہیں، آج کل کے کوئی تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، جی بالکل، بیل گاڑیوں پر بھی سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، جی اور جناب ہاتھیوں پر بھی سفر ہوا کرتا تھا. اس جی زمانے میں جو سواریاں، پھر دور دور تک سفر گھنٹوں میں لگ جاتے ان سفر پہ. بالکل تو بالکل اس کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود آپ نے وہ سفر کیے صحیح، اور تقریباً 4,500 غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا صحیح، اور سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جو ہے راہ راست پر لائے، ان کو طائب کیا جی اور ساری زندگی تقریباً جو ہے آپ نے تبلیغ اسلام میں ہی گزار دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کیا کرامات تھیں، اور ضلع بہار انڈیا میں ویگونا کے مقام پر جو ایک جادوگر سے آپ کا آمنا سامنا ہوا اور ان کے ساتھ آپ کا جو مٹ بھیڑ ہوا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں. حضرت قطب ربانی نے جو سفر کیے ان میں جو ہے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا. اور جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا جی تو ضلع دیگونا جو تھا وہاں پر ایک جادوگر آتا تھا ہر سال، صحیح، اور تمام گاؤں کے جو لوگ تھے ان جی کی جو فصل ہوتی تھی اس میں سے وہ گیہوں اپنا حصے کا لے جاتا تھا اچھا، اور جو ہے ان سے پیسے بھی لیتا تھا. یہ اس لیے لیتا تھا کہ اگر نہیں دیا تو ہم تمہاری فصلوں کو آگ لگا دیں گے. اللہ وہ اپنے جادو کے زور پہ آگ لگا دیتا جس سے فصلوں کو نقصان ہوتا. تو صحیح، گاؤں والے اس سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ جب وہ آتا تھا اس کو دے دیتے تھے. اچھا، تو آپ کے ایک مرید جو تھے، جب آپ اس گاؤں کے قریب ایک جگہ قیام فرما تھے جی تو آپ کے ایک مرید جو تھے انہوں نے آپ کو بتایا جی کہ اس طرح جو ہے ہمارے گاؤں میں یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا اب کے سال وہ آئے تو منع کر دینا. واہ، تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر منع کیا تو وہ تو فصلوں کو آگ لگا دے گا. جی آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، صحیح، ہم آپ کہہ رہے ہیں تو تم ان کو منع کر دو. انہوں نے صحیح، جا کے گاؤں والوں کو کہا کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ، تو ان کا ٹھیک ہے. اب وہ جب آیا لینے کے لیے اپنا بھتہ وصول کرنے آیا تو گاؤں والوں نے منع کر دیا. اس نے کہا صحیح، دیکھو تم جانتے نہیں پھر میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے تم جاؤ. واہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہارے جو ہے نا فصلوں کو آگ لگا دیتا ہوں. صحیح، اب جو اس نے اپنا جادو کیا تو آپ نے حصار باندھا ہوا تھا واہ، تو سبحان اللہ، وہاں آگ نہیں لگی. واہ، تو اس نے کہا اچھا تم نے کسی کو جو ہے بلا کر رکھا ہے واہ، جس نے ہمارے جادو کو بھی اثر کر دیا. ٹھیک ہے اب جو ہے نا ان کو بلاؤ، میں بھی اپنے استاد کو لے کر آتا ہوں، صحیح، دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے. صحیح، تو جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جی پھر وہ دن مقرر ہوا اور پھر جو ہے آپ کو جو ہے وہاں لے کر جایا گیا. جی تو حضرت اشرف المشائخ میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ دادا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ انہوں نے ایک کھیت میں جی وہ رکھی چرپائی اور جی اس پر جی مجھے بٹھا دیا صحیح، اور سامنے جو ہے وہ جادوگر جو تھے اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھ گیا
صحیح وہ جادوگر بھی بالکل ضعیف بوڑھا، یعنی اس کی بھویں تک صحیح وہ تھی سفید، صحیح تو وہ اپنے جادو میں کیا مقام رکھتا ہوگا، بالکل تو وہ اس کو لے کر آیا صحیح اور انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. آپ نے فرمایا میں تو فقیر کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سبحان تمہارے اللہ پاس ہے تو کچھ دکھاؤ. صحیح تو آپ نے اپنے جو چارپائی تھی اس کے گرد ایک لکیر کھینچی، حصار کیا، جی اور فرماتے ہیں پھر عصا پکڑ کر جو ہے زمین پر گاڑ کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ ادھر وہ اپنے جادو کرتا رہا، مختلف اس نے شعبے دکھائے، جی لیکن ہر چیز جو ہے اس دائرے پر آ کر ختم ہو جاتی. واہ سبحان اللہ تو اس جادوگر نے کہا کہ اب میں ایسا وار کروں گا اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکا. صحیح اب وہ کیا وار ہوگا؟ تو اس نے اپنے جو ہے وہ تھیلے میں سے ایک گھیرا نکالا لوہے کا، جی اور پھر اس کو جو ہے نا ایسے ہوا میں اچھالا تو وہ ہوا پہ قائم ہو گیا صحیح اور گھومنے لگا. جی وہ اس کو اشارہ کرتا وہ اونچا ہوتا جاتا، اونچا ہوتا جاتا، جیسے جیسے اشارہ کرتا وہ اونچا، جی اور اس کی رفتار جو ہے نا وہ بڑی تیز گھومنے کی، صحیح جس میں سے باقاعدہ آواز آ رہی، جیسے صحیح آپ کو ہوا کی آواز محسوس ہوتی جی ہے اس طرح اس گھیرے میں سے آواز آ رہی. صحیح تو فرماتے ہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرتا رہا، جی وہ اونچا ہوتا گیا، اور پھر اس نے جی اشارہ کیا وہ میرے اوپر آ گیا. جی تو فرمایا جب میرے اوپر آ گیا جی تو پھر اس نے اشارہ شروع کیا صحیح نیچے آنے کا. جی کہتے ہیں تقریباً 1-1.5 فٹ میرے اوپر رہ گیا وہ نیچے آتے آتے. جی تو اس میں سے جو ہے نا انگارے جیسے برس رہے تھے، جی آگ جل رہی تھی اور چاروں طرف وہ انگارے میرے گر رہے تھے، لیکن جو دائرہ تھا حصار کا جی اس میں کی کچھ وجہ نہیں. سے صحیح تو فرماتے ہیں جب میرے تپش محسوس ہونے لگی جی تو دعا حزب البحر پڑھ رہے تھے. جی تو فرماتے ہیں پھر میں نے اشارہ کیا وزلزلوا زلزالا شدیدا اشارہ کیا تو وہ گھیرا جو ہے پلٹ کے ان کی طرف گیا، سبحان اللہ اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ گیا اور گھومتا ہوا، جی اور جو ہے اس جادوگر کی طرف گیا تو وہ اٹھ کے بھاگے، واہ اور وہ اسی جگہ جا کے زمین میں گھس گیا، اور اس کے گھسنے کے یعنی گھومنے کی آواز بھی آ رہی تھی زمین میں، جی یہاں تک کہ اتنا نیچے گیا کہ وہاں سے پانی ابل آیا، سبحان پانی نکل پڑا. واہ 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 تو جب وہ لوگ بھاگنے لگے کیونکہ ان کے پاس یہ آخری حربہ تھا، جی اب وہ سارا جادو تو ان کا ختم ہو چکا، بالکل تو آپ نے فرمایا پکڑو ان کو، کہاں بھاگ رہے ہیں یہ لوگ. تو گاؤں والے تو یہ دیکھ رہے تھے سارا، جی تو وہ انہوں نے پکڑ لیا ان کو، جی اور جو ہے وہ پکڑ کے وہ سب کو لے کر آ گئے. جی ایک تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کے اور بھی غیر مسلم مسلمان ہوئے، اور سبحان وہ اللہ جادوگر اپنے حواریوں سمیت جو ہے مسلمان مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا. واہ تو واہ اس طرح کی کرامات جہاں پر بزرگان دین نے ضرورت محسوس کری، جی وہاں پر اپنی یہ روحانیت کے جو ہے جی کرامات کو دکھایا، جس کی صحیح وجہ سے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. جی اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی جو ہیں کرامات ہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت جو ہے ان کو بھی بیان کریں گے. بہت بہتر بہت بہتر. حضور تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان میں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار رہا؟ آپ کا کردار جو ہے وہ بڑا واضح تھا، آپ کا بھی موقف یہی تھا کہ ایک جی مسلمان کو الگ وطن ہو. بے شک تو سبحان آپ نے اللہ جہاں جہاں اس زمانے میں آپ کے محافل ہوئیں، تقاریر ہوئیں، جی تو وہاں پر آپ نے مریدین کو اس بات پر تیار کیا کہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے، بہت اور بہتر ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. بے شک اور اپنے تمام مریدین کو اس بات پر تیار کیا کہ جب ووٹ دیں گے تو وہ مسلم لیگ کو دیں. سبحان اللہ جب واہ انتخابات بیچ میں ہوئے اور جی مسلم لیگ بھی کھڑی ہوئی، جی اور تمام جتنے بھی علماء تھے جی ان کو بھی جناب شامل کیا گیا. بنارس سنی کانفرنس مشہور کانفرنس ہے جس میں آپ نے شرکت فرمائی، جی اور وہاں تقریر میں بھی آپ نے جو ہے حمایت کا اعلان کیا تمام جی علماء مشائخ کی طرف سے کہ جی ہم سب جو ہیں قائد اعظم کے حمایت کرتے ہیں، مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہیں، جی اور ہم سب کا مطالبہ بھی ایک آزاد مسلمان مملکت ملک کا ہے. بہت بہتر تو اس زمانے میں جہاں جہاں ماشاءاللہ جو ہے تقریریں کرتے، جلسے میں جاتے، جی تو وہاں یہی بیان کرتے، اور تمام علماء کرام کو یکجا کرنا، ان کو متحد کرنا، اس میں بھی آپ کا بڑا کلیدی کردار رہا. سبحان اللہ بہت بہتر. حضور 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو حضرت قطب ربانی بما اپنی فیملی کے پاکستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی. اس درمیان ان کو کون سے مسائل، مشکلات اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ تاریخ پاکستان ہم پڑھتے ہیں، ان میں جو ظلم و ستم کا ذکر ہم سنتے ہیں، جی تو وہ میں نے اپنے والد محترم حضرت اشور المشائخ سے جی خود سنا، صحیح کیونکہ انہوں نے بھی داد حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی. جی
تو وہ بھی جو واقعات بتاتے تھے تو دل خون کے آنسو روتا تھا، اللہ اور کبھی کبھی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک پڑتے تھے بالکل کہ جس مشکل سے یہ ملک ملا ہمیں، بے شک آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے اس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جن لوگوں نے قربانی دی۔ بے شک حضرت قطب ربانی کے جو بھائی تھے سید سلطان اشرف، جی وہ بھی بیرسٹر تھے، قائد اعظم کے جو ہے ساتھیوں میں سے تھے، صحیح تو ان کو بھی جو ہے بلوائیوں نے شہید کیا ان کے اللہ آفس میں گھس کر، اللہ اور تلواروں سے اور خنجر سے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ تو یہ صدمہ بھی حضرت قطب ربانی کو تھا، صحیح اور بھی رشتہ دار متاثر ہوئے، اور پھر اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کر بالکل پھر جو ہے ہجرت کرنا۔ جی بہت تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے ہر قسم کا سامان جو ہے وہ اسٹور ہوتا تھا، جیسے جی راشن وغیرہ، بالکل تو پورا 6 مہینے کا راشن موجود تھا گھر میں، جی ہر سہولت گھر کے اندر موجود تھی، سب کچھ تھا، واہ لیکن واہ صرف پاکستان کی محبت میں سبحان کہ اللہ ہمیں اپنے آزاد ملک پاکستان میں جانا ہے، جہاں پر ہم واہ اپنے اسلامی معاملات پر، اپنے رسومات پر جو ہے کھلے عام آزادی جو سے ہے کر آزادی کے پائیں ساتھ عمل کریں گے، جی تو اس کے خاطر وہ اپنی جو ہے جائے پیدائش کو چھوڑنا، اور بہت بڑی اتنی بڑی ہجرت، بات جی تو قطب ربانی نے وہ ہجرت کی اپنے خاندان کے ساتھ۔ پھر پہلے آپ نے لاہور میں قیام کیا، صحیح پھر اس کے بعد کراچی تشریف لے آئے، جہاں بہت پر جو ہے مہاجرین کو الشفا ہاسپٹل جو ہے جی یہاں جی پر بیریکیں تھیں، جی وہاں پر جو ہے پردے ڈال ڈال کے کمرے بنائے گئے، جی اور اسی طرح جو ہے وہ ایک ایک کمرہ جو ہے لوگوں کو دیا گیا، جی تو وہاں پر آپ نے جو ہے کئی سال قیام فرمایا، جی اور پھر جو ہے فردوس کالونی میں جگہ لی، اور جہاں پر آپ کا جی وہ قیام رہا۔ بہت بہتر بہت بہتر حضور کراچی میں ہجرت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ ہجرت کرنے کے دوران اپنا جتنا بھی مال و متاع تھا ہر مسلمان وہاں چھوڑ آیا، اور صرف اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ تو آپ کو کراچی میں جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کو کن کن مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سیٹل ہونے تک کن مسئلے مسائل سے آپ کو گزرنا پڑا؟ جس طرح تمام مہاجرین جو ہے پریشانی میں رہے، کیونکہ ظاہر جی ہے اپنا پورا گھر بار چھوڑ کے، جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو جی بالکل کہ بالکل تمام ہر سہولت موجود تھی، جی تو بالکل سب کچھ چھوڑ کے جب یہاں پر آئے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایسے ہی تو حکومت نے جو مہاجرین کے کیمپ بنائے، جی تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الشفا ہاسپٹل جو آج ہے جی کراچی میں نیوی جی کا، وہاں پر بیریکیں وغیرہ تھیں فوجیوں کی، صحیح وہاں پر مہاجرین کو رکھا، بہت تو بہتر ایک اپنا گھر چھوڑ کے پھر ایک بالکل جو ہے پردے کے کمرے میں رہنا جی کتنا مشکل کام۔ بہت پھر مشکل تمام کوئی دو رائے مہاجرین کے لیے ایک ہی جو ہے جگہ پر واش روم بنا دیے گئے، نہیں جی وہ اس کا استعمال ہو کئی سال صحیح اس میں گزارنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی دو رائے نہیں سب سہولتیں چھوڑ کر پھر ایک دم اس طرح رہنا بہت جی مشکل کام ہے، بالکل لیکن انتہائی صبر و تحمل سے سبحان جو ہے وہ وقت آپ نے گزارا جی اپنے پورے جو ہے خاندان کے ساتھ۔ واہ اور لیکن کہیں بھی والد صاحب فرماتے ہیں ہم نے ان کی عبادت و ریادت میں کمی نہیں دیکھی، سبحان اللہ ان سبحان مقامات پر بھی، ان مشکلات کے باوجود، سہولیات نہ ہونے کے باوجود، اللہ جی آپ کا اسی طرح رات کو اٹھنا، نوافل پڑھنا، واہ واہ تہجد پڑھنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، سبحان دن میں اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، سبحان وہ اللہ سب ان مشکلات کے باوجود جاری رہا۔ واہ واہ پھر یہ فردوس کالونی گل بہار میں جی جو جگہ لی، جی تو وہاں پر جو ہے پھر آپ نے مکان تعمیر کرایا، اور بہتر پھر وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ کا اعزاز سے وہاں سے فیض و برکات جاری ہوئے، تو بے لوگ شک آتے تھے آپ سے جو ہے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، آپ اس کو حل فرماتے تھے، سبحان تو اللہ آپ کا پھر یہاں سے روحانی فیضان شروع ہوا۔ حضور جہاں آج درگاہ عالیہ اشرفیہ قائم ہے اس کی کیا تاریخ ہے، اور اس کی جگہ کا تعین کیسے کیا گیا؟ ہاں، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ درگاہ علی اشرفیہ جو ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس کو خود حضرت قطب ربانی نے پسند کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والد صاحب حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین کی محفل میں آپ نے ایک دن فرمایا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست دی ہے، واہ تو آپ ظاہر ہے کہ جلالی کیفیت تھی، آپ کی طبیعت تھی، تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی پوچھتا کہ بھئی کیا آپ نے درخواست دی ہے، جی تو لوگ خاموش رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا ہم نے جو درخواست دی تھی وہ قبول ہو گئی، سبحان اللہ اور سبحان وہ درخواست کیا دی تھی ہم نے، وہ کہا کہ میں نے یہ درخواست دی تھی، اے الہ العالمین ہم نے دین اسلام کے لیے سیاحت کری،
واہ اور تبلیغ اسلام کے لیے جو ہے نا ہم نے سفر کیا، اتنے جی سے جو ہے ہزاروں جو ہے ہندوؤں کو، کافروں کو مسلمان کیا. تو سبحان ہم اللہ جو ہے قبرستان میں نہیں جائیں گے. واہ واہ ہمارے لیے کوئی اعزازی جگہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ اس سبحان اللہ صرف ان جملوں پر صرف ہم غور کریں جی تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان بزرگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں واہ کہ واہ جو اللہ پہ ناز کرتی ہیں، اللہ ان پر ناز کرتا ہے. سبحان اللہ کوئی تو دوہرا اتنی نہیں فرما برداری، ماشاء اتنی اللہ فرما برداری رب العالمین کی کرنا، پھر وہی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کر سکتا ہے. بے شک بے شک ہم تو بے آج صرف اسی بات پہ روتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شک جی گناہوں سے ہمارے دامن بھرے ہوئے ہیں. جی تو ہم کس بات کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ یا درخواست کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر تو فرماتے ہیں وہ ہماری درخواست قبول بھی ہو گئی. سبحان اللہ اب جو ہے جگہ سبحان دیکھو تو ہم دیکھیں گے ہمارے جو ہے مٹی میں کون سی مٹی ملتی ہے. اللہ واہ 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 جو آدمی اپنی مٹی سے، جہاں سے اس کی مٹی دنیا سے اٹھائی گئی جی اور اس سے اس کا وجود بنا، جی تو آپ سوچیں کہ اس مٹی کی اس کو پہچان ہو سبحان اللہ تو اس کا مقام کیا ہوگا، بے روحانیت شک کے اندر وہ بے کیا شک مقام رکھتا بے ہو. شک بے شک تو وہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے مٹی جی لائی گئی، آپ اس کو سونگتے تھے، فرماتے تھے یہ ہماری مٹی میں نہیں ملتی. واہ پھر جس مقام پر آج درگاہ شریف ہے، جی یہاں پر جو ہے یہاں کی مٹی جب آپ کو دکھائی گئی، آپ نے جی فرمایا ہاں یہ مٹی ہماری مٹی سے سبحان ملتی اللہ ہے. سبحان اللہ اچھا، یہ جگہ جو تھی بالکل جنگل تھی، صحیح ببول کے درخت کاٹے، یعنی یہاں کسی کا جانا جو ہے نا بڑا مشکل تھا. جی تو آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے کر چلو. صحیح تو آپ کو لے کر گئے. تو فرماتے ہیں اس زمانے میں سائیکل رکشا ہوتے تھے، جی اس میں آپ کو بٹھایا صحیح اور ایک آدمی جو ہے کلہاڑی سے آگے وہ جھاڑیاں کاٹتا رہا جی اور اس مقام تک کہ جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے. یہ صحیح جگہ ذرا سی کھلی ہوئی تھی، جی تو وہاں پر جو ہے آپ ٹہلتے رہے، اپنا وظیفہ پڑھتے رہے. جی والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دور ان سے کھڑے ہوئے تھے جی اور ہم دیکھ رہے تھے ایسے جنگل بیابان، یہاں پر کون آئے گا. اور اللہ یہ اکبر کہتے ہیں یہ مٹی میں میری ملتی ہے. ہم ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے بھائی آپس میں، جی تو حضرت قطب ربانی نے وہیں سے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو واہ کہ یہ واہ جنگل ہی رہے گا؟ جب سبحان ہم یہاں اللہ آ جائیں گے تو یہ جگہ گل گلدار ہو جائے گی. واہ یہاں سبحان لوگ آ کر اللہ سکون محسوس کریں گے، سبحان یہاں اللہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر عبادت کریں گے، واہ واہ یہاں ایک محفل خانہ ہوگا، ایک مسجد ہوگی، سبحان مدرسہ اللہ ہوگا. سبحان تم اللہ کیا سمجھتے ہو؟ واہ آپ یہ سوچیں کہ یہ وصال سے 2 سال پہلے کی بات ہے. جی یعنی 2 سال پہلے آپ بتا دیتے ہیں جی کہ میرا وصال 2 سال بعد ہوگا. ہوں گا بالکل پھر وہ جگہ پسند کرتے ہیں اور پھر اس جگہ کا پورا نقشہ بھی بیان فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ آپ نے خود نشاندہی فرمائی اور جی پھر اس جگہ پر جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، جی یہاں پر 2 اینٹیں دفن کری. صحیح والد صاحب فرماتے ہیں ہم سے فرمایا کہ جب وہ وقت ہوگا تو تمہاری کیفیت عجیب ہوگی، صدمہ ہوگا. جی تو بس اتنا یاد رکھنا کہ جہاں 2 اینٹیں دفن کی گئی تھیں جی وہیں پر میرا مدفن بنے گا، وہیں صحیح قبر کھودنا. صحیح تو پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے، والد صاحب فرماتے ہیں ہم نے پھر وہیں آپ کی قبر کھودی صحیح اور پھر آپ کو وہاں آپ کی تدفین ہوئی. بہت اب جو نقشہ جو ہے قطب ربانی نے جی بتایا، بالکل تو والد محترم جو ہیں انہوں نے اس نقشے کے مطابق وہ درگاہ کو جی قائم کیا، تعمیرات سبحان کریں. اللہ جی آج وہ نقشہ جو ہو حضرت قطب بہو ربانی کی زبان سے نکلا تھا آج وہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مدرسہ بے بھی وہاں شک موجود ہے، محفل خانہ بھی موجود ہے. جی وہاں پر راتوں کو نوچند جمعرات کو ساری رات جو ہے عبادت کا اور ریاضت کا پروگرام ہوتا ہے واہ واہ اور فجر تک لوگ وہاں پر بیٹھ کر قیام کرتے ہیں، رات کو سبحان اللہ عبادت و سبحان ریاضت اللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں. سبحان اللہ اور جو ہے بچیوں کا مدرسہ الگ ہے، مسجد موجود ہے. جی تو بزرگوں کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. بے شک بے تو شک حضرت بے شک اشرف المشائخ والد محترم نے جی انہی خطوط پر درگاہ کی تعمیرات کی جی اور پھر جو ہے 33 سال یا 35 سال کے قریب تقریباً آپ نے وہاں درگاہ میں محنت کری اور ماشاءاللہ آج جو ہے وہ درگاہ جو ہے مرجع خلائق ہے. جی لوگ آ کے آج بھی وہاں سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں سبحان اور اللہ علماء اور مشائخ میں اس درگاہ کا ایک نام ہے. صحیح ہر شخص جو ہے حضرت قطب ربانی اور حضرت اشرف مشائخ کی وجہ سے اس درگاہ کی عزت بھی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہاں سے آج بھی روحانی فیض و برکات جاری ہیں. واہ واہ سبحان اللہ بہت بہتر حضور. حضور حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا اور آپ کی کیا عمر تھی کہ جب یہ عظیم شخصیت سلسلہ اشرفیہ کی عظیم صوفی بزرگ
اور آپ کے مرشد باکمال سے محروم ہو گئی؟ تقریباً 72 سال کی عمر تھی، اور آپ نے 2 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میرا وصال ہوگا 2 سال کے بعد، جی، اور مجھ پر 2 فالج کے حملے ہوں گے، اللہ یہ بھی بتا دیا، اللہ، اور ایک میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جی اور دوسرے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ صحیح، تو جیسا جیسا آپ نے فرمایا تھا ایسے ہی ہوا۔ جی پھر جب دوسرا حملہ ہوا فالج کا، تو آپ کی زبان بند ہو گئی، جی پھر آپ کو جو ہے مطلب آپ اپنے حجرے میں ہی قیام فرمایا رہتے تھے۔ جی تو ایک واقعہ جو اس وقت ہوا وہ بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کو پتہ چلے۔ ہمارے ماموں جو تھے وہ ایک ڈاکٹر کو لے کر آئے، صحیح، تو وہ جو ہے ڈاکٹر، اس نے آ کر چیک کیا حضرت جی قطب ربانی کو۔ جی تو اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کس طرح چیک کرتے ہیں، بالکل، سینے پہ بھی آلہ لگتے ہیں، کمر جی پہ بھی رکھیں گے، جی کچھ دیر آواز سنیں گے، پھر وہ اس کے بعد اپنا نسخہ لکھ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو اس نے ڈاکٹر نے سینے پہ ان کے جو ہے آلہ دل رکھا، والی جگہ پہ، ہاں، پھر ان کی کمر پہ رکھا، پھر اس جی نے ان کی ٹانگ پہ رکھا، صحیح، پھر ان کے گھٹنے پہ آلہ رکھا۔ واہ تو والد صاحب فرماتے ہیں، ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ واہ کیسے واہ چیک کر رہے ہیں؟ تو اس نے چیکنگ کے بعد یعنی معائنے کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے ماموں کو باہر لے گئے، جی اور ان سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ واہ سبحان ان کا اللہ، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے جی بزرگ ہیں۔ ان کا میں نے ایسا مریض دنیا میں آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، ان کا کیا چیز، ان کا میں جہاں آلہ رکھتا ہوں مجھے ذکر اللہ کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ یعنی ان بزرگوں کے ذکر میں غرق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کا روا روا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک بات اور تھی جی کہ کوئی بھی آپ کی خیریت کو پوچھنے آتا ہے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کے حجرے میں داخل ہوتا تو اس کی زبان بند ہو جاتی اور اس کا قلب جاری ہو جاتا، واہ ذکر شروع ہو جاتا، واہ واہ سبحان اللہ، اور جب تک وہ کمرے میں رہتا تو جی بول نہیں سکتا تھا وہ، واہ واہ اور جب حجرے سے باہر نکلتا تو پھر ہم سے پوچھتا کہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے۔ سبحان تو اللہ، آپ اس سے ان کی روحانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جی کہ جو ہے ان بزرگوں سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، بے شک، اور جو ان سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے جی دامن سے وابستہ کیوں ہوتے ہیں؟ بے شک، اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ہم ان سے اس لیے قریب ہوتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے قریب ہو جائیں۔ بے شک بے شک، تو ان کے حجرے میں داخل ہونے والا جو ہے کیسا ہی وہ دنیا دار ہے، واہ لیکن آپ کی روحانیت یہ ہے کہ وہ اس کے قلب کو بھی جاری فرما دیتے۔ سبحان اللہ، تو سن 61 میں جی آپ کا وصال ہوا، بہت بہتر، اور پھر ظاہر علماء موجود تھے، حضرت غزالی زماں احمد شہید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، صحیح، اور بہت سے اس وقت جو علماء تھے انہوں نے آپ کے اس میں جنازے میں شرکت کری۔ بہت بہتر۔ حضور حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا اور ایون کہ کنکریٹ کی سلیب بھی رکھی جا چکی تھیں، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ سلیب دوبارہ ہٹا کے اور آپ کا چہرہ مبارک کی دوبارہ زیارت کروائی گئی؟ جی، اس وقت ایسا ہوا کہ جب تدفین تقریباً مکمل ہونے والی تھی، جی سلیب رکھ دیے گئے تھے، ایک آدھ جی شاید سلیب باقی تھا، جی تو حضرت اشرف المشائخ حضرت سید احمد اشرف اشرفی الجنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد محترم کہ اس وقت ایک مجذوب ظاہر ہوئے صحیح، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، گر سے ہٹے ہوئے تھے، اور بے تحاشا رو رہے تھے، اچھا، اور وہ آئے قبر کے قریب اور ان کا کہ مجھے ان کی زیارت کراؤ، صحیح، زیارت کراؤ۔ اب ہم کیونکہ سلیب رکھ چکے تھے جی تو ہم نے کہا اب اٹھانا چاہیے، یعنی ہم نے علماء کی طرف دیکھا تو ان کا جب اصرار کر رہے ہیں تو کھول دیجیے۔ صحیح، تو پھر دوبارہ سے وہ سلیب ہٹائے گئے اور جی وہ چہرہ مبارک آپ کا کھولا گیا، واہ، تو وہ دونوں ہاتھ قبر کے کنارے پہ رکھ کے جی جھکے ہوئے وہ روتے رہے اور آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ صحیح، تو پھر فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے دنیا سے کون چلا گیا؟ اللہ، یہ قطب ہے، آج سبحان دنیا ایک قطب سے محروم ہو گئی، اللہ، تم نہیں جانتے۔ اور یہ روتے روتے جو ہے اٹھے، تو پھر فرماتے ہیں والد صاحب کہ ہم نے سلیب رکھنے شروع کیا اور میں نے چاہا کہ میں ان سے ملوں، جی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب۔ اللہ وہ اکبر، صرف بتانے آئے تھے کہ ان کا روحانیت کا مقام کیا ہے۔ واہ واہ، بزرگان دین کبھی اپنے مقام اور مرتبے کو ظاہر نہیں کرتے، جی یہ کبھی بھی اپنی عبادت کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ راتوں کو کیوں جاگتے ہیں؟ جی تاکہ وہ جو ہے جس کے لیے جاگ رہے ہیں وہ جانتا ہو یا پھر بندہ جانتا ہو۔ اللہ کے لیے جاگتے ہیں، بے شک، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں۔ آج ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں، یہ اپنی عبادت کو چھپاتے تھے کہ عبادت میں خشوع و خضوع ہو، خلوص ہو، واہ واہ، تو یہ اپنے عہدوں جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے ان کو، جی اس کو وہ چھپاتے ہیں۔
تو ان کے جب وصال پر رب العالمین نے ایک مجذوب کے ذریعے ہم تک یہ پیغام دیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ قطب کے مقام پر فائز تھی، اسی لیے آپ کے نام کا جز بن گیا حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی جی، تو اس لیے آپ کو قطب ربانی کے نام سے آج ہم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور بہت شکریہ، آج کا پروگرام ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے اوپر گھنٹوں کیا دنوں کیا بات کی جائے تو وہ بہت کم ہے۔ بالکل حضور، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی ہم نے سوال اور جواب مرشد نے پیش کیے ہیں، آپ کو ان کی شخصیت میں حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں تمام آپ کو واقفیت حاصل ہوگی ان کے بارے میں کچھ علم حاصل ہو گیا ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نہ صرف ان بزرگان دین کا، ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں اسٹڈی کریں، پڑھیں، بلکہ ان کی زندگی کے متعلق جتنے بھی ان کے آپ کہہ لیں اسپیکٹس ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کچھ طریقے سے ہم اس میں ڈھالیں۔ ہم ان جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کے راہ سلوک پہ کچھ چلتے ہوئے شاید، کیونکہ ہم ان کے دامن سے بھی وابستہ ہیں، تو شاید اللہ تعالی ہم پہ بھی کرم فرما دے، اور ان کے صدقے اور ان کی اس محنت اور ریاضت کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت عطا فرمائے۔ میں آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے چینل پر آنے والے جو بھی نئے ناظرین ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، آگے اپنے لوگوں میں آپ اس کو شیئر کریں، اور جتنی بھی ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آپ مکمل طریقے سے دیکھ سکیں۔ آج کا پروگرام یہیں تک، اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگلے پروگرام تک میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔